بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ شعبان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جب اعمال اللہ کے سامنے اٹھائے جاتے ہیں، اور میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال اٹھائے جائیں تو میں روزے سے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات اصل میں رمضان المبارک کی منصوبہ بندی ہے۔ اس میں سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ جب ہم شعبان کے مہینے میں خود کو نیک کاموں کی پلاننگ کر کے مصروف کر لیں گے تو رمضان بھی بھرپور طریقے سے گزاریں گے انشاءاللہ تعالی۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ حج پر جانے سے پہلے ٹریننگ لیتے ہیں باقاعدہ طور پر، اور جسمانی طور پر، روحانی طور پر، اسی طرح قلبی طور پر اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہیں، تو ان کا یہ حج ان لوگوں کے بنسبت بہت بہتر ہوتا ہے جو بغیر تیاری کے حج پہ جاتے ہیں۔ اب شعبان المعظم کے اندر جو کرنے کے کام ہے ان میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ روزے رکھنے کا اہتمام ہو، اور اس کے اندر مسنون روزوں کا اہتمام ہو۔ مسنون روزے جیسے احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے، اور اسی طرح ایام بیض کے روزے۔ ایام بیض اسلامی مہینے کے 13، 14، 15 تاریخ کو ایام بیض کہا جاتا ہے، تو اسی طرح شعبان المعظم کے 13، 14 اور 15 تاریخ کے دن روزے رکھنا سب سے پہلے کام تو یہ کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پر تلاوت قرآن کہ روزانہ کی بنیاد پر صبح اور عصر کے بعد تلاوت کرنا، اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد 2 نفل سے آغاز کر لینا، اور جتنا ممکن ہو سکے تو آگے اس کو بڑھا دینا، 4 پڑھ لینا، اور اسی طرح 6 پڑھ لینا، 8 پڑھ لینا۔ اور اسی طرح اگر ہم چاہیں کہ ہمارا رمضان صحیح طرح گزرے تو اس کے لیے یہ ہے کہ فرض نمازوں کے اوقات کا جائزہ ہمیں لینا پڑے گا، اور فرض نمازوں کو ان کے اوقات پر جو فضیلت کے اوقات ہے کہ نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا، اس کا اہتمام ہو، خاص طور پر عام دنوں میں بھی، اور خاص طور پر شعبان المعظم کے اندر کہ اگر ہمیں عام دنوں میں کوئی سستی ہو جاتی ہے، لیکن اگر شعبان المعظم کے اندر ہم اس کا اہتمام کریں گے، نماز کو بر وقت پڑھیں گے، تو انشاءاللہ ہمارا رمضان بہت اچھا گزرے گا۔ اسی طرح نوافل کے تعداد میں اضافہ کرنا، جیسے کہ اشراق میں آپ پہلے 4 رکعت پڑھتے تھے تو اب 2 رکعت اور بڑھا دیجئے۔ اسی طرح 8 رکعت نوافل بھی آپ پڑھ لیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ذکر و تسبیحات اور مسنون دعاؤں کا اہتمام کہ ذکر اگر ہم عام دنوں میں 1 تسبیح پڑھتے تھے تو شعبان المعظم کے اندر 2 تسبیح پڑھ لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ استغفار کا اہتمام ہو کہ استغفار کی جو طویل دعائیں ہیں جو ابھی تک اگر یاد نہیں کیا کسی نے تو ان دعاؤں کا بھی اہتمام ہو کہ وہ دعائیں بھی یاد کر لیجئے اور ابھی سے اس کا اہتمام ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بہت بڑی اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ صدقہ کا اہتمام شروع کر دینا، اور مساکین کی اور غرباء کی مدد کرنا، اور اس میں بہتر شکل یہ ہے کہ کچھ شعبان المعظم کے اندر آپ صدقہ دیں اور کچھ مساکین کی مدد کریں، اور کچھ رمضان المبارک کا مہینہ جب آ جائے تو اس کے اندر صدقہ اور مساکین کی مدد کرنے کا اہتمام ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خدمت خلق کہ جیسے آج کل عموماً
یہ چیز لوگوں کے اندر بہت زیادہ ہے کہ لوگ رمضان المبارک سے پہلے راشن کے پیکٹ بنا لیتے ہیں، تو اس میں بھی اپنا بھرپور حصہ ڈالنا، اور جتنا ہو سکے تو اس میں اپنا حصہ ڈالے اور لوگوں کی خدمت کرے۔ تو یہ چند گزارشات پر انشاءاللہ اگر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ہمارا رمضان المبارک آنے والا مہینہ وہ بہت شاندار گزرے گا، اور ہمارا کوئی ایسا لمحہ ایسے نہیں ہوگا جو بغیر ذکر اللہ کے اور بغیر نوافل کے گزرے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بخیر و عافیت رمضان المبارک کے تک ہمیں پہنچائے۔ اور آخر میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب رجب کا مہینہ آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں بخیر و عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دیجیے۔